سوال ہمارے پاس وائس میسیج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ مثلا میں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ مثلا ہادی ٹی وی پہ ایک علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک بالشت کے فاصلے پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو میں آپ سے یہ رائے لینا چاہتی ہوں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے جو شوہر کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مثلا ان کا میٹر کٹ کے انہوں نے اسٹے کے لیے باہر سے لیا ہوا ہے، مثلا کرنٹ لیا ہوا ہے بجلی، تو وہ پانی جو استعمال کر، اس پانی سے کیا میں ادھر وضو کر سکتی ہوں، یا کوئی ادھر سے کھانے کی چیز ہے تو ہم کھا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آغا صاحب۔ وہ پہلا سوال ان کا کیا تھا؟ آغا صاحب پہلا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نماز پڑھ سکتی ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں، آپ شوہر بیٹا نہ کہیں، مرد کہیں، چونکہ اس میں شوہر مرد اور عورت کی بات کریں۔ ایک کمرے میں مرد اور عورت یہ کس صورت میں نماز پڑھ سکتی ہیں، کس صورت میں نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ محرم ہو، نہ محرم ہو، میاں بیوی ہو، باپ جو ہے نا وہ جو ہے نا ماں بیٹا ہو، یا کوئی بھی ہو۔ اور دیکھیں، اگر تو نماز ایک ساتھ نہیں پڑھ رہی، مثلا پہلے مرد پڑھتا ہے بعد میں خاتون پڑھتی ہے، بے شک بالکل ساتھ بغل میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے، جب مرد نماز پڑھ رہا ہے اس وقت عورت نہیں پڑھ رہی ہے، وہ یا جب عورت نماز پڑھ رہی ہے اس وقت مرد نہیں پڑھ رہا ہے، تو دونوں کی نماز ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ، اس میں اگر مرد آگے ہے اور خاتون پیچھے ہے، یعنی جہاں مرد کے جو ہے نا فرض کیجئے وہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، تقریباً اس کے برابر میں اگر خاتون جو ہے نا وہ سجدے کی جگہ ہے، دونوں ایک ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عورت آگے ہے، جی یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، عورت آگے ہے یا دائیں بائیں ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ اس صورت میں صحیح ہے کہ جب ان کے درمیان میں 10 قدم کا جو ہے نا وہ فاصلہ ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے برابر میں ہیں لیکن فاصلے سے کھڑے ہیں، یا خاتون آگے ہے مرد پیچھے ہے، 10 قدم کا دونوں میں فاصلہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ نماز ہوتی ہے۔ تو ایک ساتھ نہیں پڑھ رہے، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ مرد کے نماز پڑھنے کا الگ ہے، خاتون کے نماز پڑھنے کا وقت الگ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ ان صورتوں میں جائز ہے، اور ان صورتوں میں جائز نہیں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ جی آغا صاحب، ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہمارے جو کوئی رشتہ دار انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنے گھر کی بجلی جو ہے وہ کنڈے کی صورت میں لی ہوئی، یعنی گھر کے علاوہ، میٹر کے علاوہ بجلی ان کے گھر میں آتی ہے، تو اب جو اس بجلی سے پانی ٹنکی میں بھرا جاتا ہے یا اس بجلی کے ذریعے سے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، تو کیا اس کا کھانا اور پینا، یعنی اس پانی سے وضو کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اس بجلی کے نیچے جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھو، ہم نماز کو باطل نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ عمل جو ہے نا وہ یعنی اس طرح سرکاری قوانین کی خلاف ورزی کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے ہمارے فقہا۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس وائس میسیج کی صورت میں اگلا سوال بھی موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ آپ کو اور علامہ صاحب کو سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت نماز میں آخری 2 رکعتوں میں سورہ الحمد اور اس کے بعد سورۃ العصر پڑھتا ہوں، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہوں، واجب سمجھ کے نہیں، ویسے ہی، تو یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، یا سورہ فاتحہ پڑھیں ولا تک، یا تسبیحات 4 پڑھیں، یا 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کے کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ پڑھنے کا حکم ہے، اس نیت سے نہ پڑھیں تو نماز کی کسی بھی حالت میں جو مقررہ
ذکر بتائے گئے ہیں، ذکر رکوع، ذکر سجدہ، ذکر قنوت وغیرہ، ان کے علاوہ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کرے نماز کی کسی بھی حالت میں، خدا کا ذکر کرے نماز کی کسی بھی حالت میں، جائز دعا مانگے نماز کی کسی بھی حالت میں، وہ جائز ہے۔ لیکن جو جس سے فرض ادا ہوگا آپ کی نماز صحیح ہوگی، وہ جو ہے نا وہ یا صرف سورہ فاتحہ والضالین تک، یا تسبیحات 4 ایک مرتبہ اور 2 مرتبہ، اس کے علاوہ زیادہ اس نیت سے نہ پڑھیں کہ پڑھنے کا حکم ہے، ویسا پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔